يا سعة الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہیں ان سے کچھ حدیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 4154، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز جنازہ پڑھی اس کے لیے ایک قیراط صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جائے گا، بس اگر اس نے انتظار کیا یہاں تک کہ اس کی قضا پوری ہو گئی تو اس کے لیے 2 قیراط لکھے جائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے 4156، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم پہ کثرت مسواک کو لازم قرار دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 4157، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی کرو، تنگی نہ کرو، سکون پہنچاؤ، نفرت نہ پھیلاؤ۔ ایک اور حدیث ہے 4158، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے کی پیشانی میں برکت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4159، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باندھنے کی جگہ مسجد بننے سے پہلے نماز پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4160، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار کی محبت ہر مومن و منافق کی نشانی ہے، جو انصار سے محبت کرے وہ میری محبت کی وجہ سے کرے، جو ان سے بغض رکھے میری وجہ سے بغض رکھے۔ ایک اور حدیث ہے 4161، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تم پہ حبشی غلام مقرر کیا جائے، گویا اس کا سر کشمش کی طرح ہو۔ ایک اور حدیث ہے 4162، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برکت گھوڑوں کی پیشانیوں میں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4163، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد نبوی شریف کی جگہ بنی نجار کی جگہ تھی، اس جگہ کھجوروں کا باغ تھا اور کھیتی اور جہلیت میں مرنے والوں کی قبریں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نجار کو فرمایا، مجھے قیمت پہ دے دو۔ انہوں نے کہا، ہم قیمت پہ نہیں دیتے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے جگہ دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کا باغ کاٹنے کا حکم دیا اور کھیتی اکھاڑنے کا حکم دیا اور قبروں کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بکریوں کے باندھنے کی جگہ نماز پڑھتے تھے یا جہاں نماز کا وقت ہو جاتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 4164، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیاں یہ ہے، علم کا اٹھنا، جہالت کا ہونا، شراب کا پینا، زنا عام ہونا۔ ایک اور حدیث ہے 4165، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آئے تو آپ مدینہ میں ایک اونچی جگہ والے محلے میں ٹھہرے۔ اس محلے کو ابن عمر بن عوف کہا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں 14 راتیں ٹھہرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی نجار کے گروہوں کی طرف کسی کو بھیجا، وہ آئے اس حالت میں کہ انہوں نے تلواریں لٹکائی ہوئی تھیں، گویا اب بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ سواری پہ سوار ہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہیں۔ بنی نجار کا گروہ آپ کے ارد گرد تھا، یہاں تک کہ آپ ابو یوب کے صحن میں اترے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز کا وقت پاتے وہاں ادا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باندھنے کی جگہ نماز پڑھ لیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا حکم دیا۔ آپ نے بنی نجار کے گروہ کی طرف کسی کو بھیجا، وہ آئے تو آپ نے فرمایا، مجھے یہ باغ پیسوں کے بدلے دے دو۔ انہوں نے عرض کی، ہم اس کے پیسے نہیں لیں گے، ہم اللہ کی رضا کے لیے دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں وہاں مشرکوں کی قبریں بے آباد جگہ تھی اور کھجور کے مٹ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی قبروں کو اکھاڑنے اور خنجرات کو برابر کرنے کا حکم دیا، کھجوروں کو کاٹنے کا حکم دیا۔
مسجد کے سامنے والا باغ رکھا گیا، صحابہ کرام پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور رجز بھی پڑھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہی پتھر اٹھاتے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے اللہ خیر صرف آخرت ہی کی خیر ہے، انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ ایک اور حدیث ہے 4166، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا، میں نے سونے کا محل ملاحظہ فرمایا، میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ قریشی جوان کا ہے، میں نے گمان کیا کہ میرا ہے، بس میں نے کہا وہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی عمر بن خطاب۔ بس اے ابو حفص اگر یہ مجھے معلوم نہ ہوتا کہ تو غیرت مند ہے تو میں ضرور اس میں داخل ہوتا۔ عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں غیرت کرنے والا میں کون ہوتا ہوں، کیونکہ آپ کے خلاف غیرت کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4167، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے انس وضو خوب کیا کرو، تیری عمر میں اضافہ ہوگا، میری امت میں سے جس سے ملے اس کو سلام کر، تیری نیکیاں زیادہ ہوں گی، جب تو اپنے گھر داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر، تیرے گھر میں بھلائی زیادہ ہوگی، چاش کی نماز پڑھ کیونکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز ہے۔ آپ سے پہلوں کی فرمایا اے انس بچوں پہ شفقت کرو، بزرگوں کی عزت کرو، تم میرے ساتھی ہو جاؤ گے۔ ایک اور حدیث ہے 4169، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مونچھیں کاٹنے اور ناخن کاٹنے اور زیر ناف بال کاٹنے کا وقت مقرر کیا کہ زیادہ سے زیادہ 40 دن کا۔ ایک اور حدیث ہے 4170، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک جہنمی کو فرمائے گا اگر میں آگ کا عذاب کر دوں اگر تو دنیا کی ساری اشیاء اس کے لیے دے، وہ کہے گا جی ہاں کروں گا۔ اللہ عز و جل اس کو فرمائے گا میں نے تجھ سے اس سے بھی کم مطالبہ کیا تھا اس حال میں کہ تو ابھی آدم کی پوچھ میں تھا کہ میں تجھے جہنم میں داخل نہیں کروں گا بشرطے کہ تو شرک نہ کرے، تو نے میری بات کا انکار کیا اور شرک کیا۔ ایک اور حدیث ہے 4171، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگ امن میں ہوں، مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اس کی زبان اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، مہاجر وہ ہیں جس نے برے کام چھوڑ دیے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس کا پڑوسی اس کی شرارت سے محفوظ نہ رہے۔ ایک اور حدیث ہے 4172، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے قریب کھانا لایا جائے اس حالت میں کہ اس کے دونوں پاؤں میں جوتے ہوں وہ اپنے جوتے اتار لے، اپنے قدموں کو آرام دینے کے لیے یہ سنت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4173، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید و جعفر اور عبداللہ بن رواحہ کو ایک سریے کے لیے بھیجا، جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، فرمایا اگر یہ سارے شہید ہو جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کے متعلق خبر دینے والے سے پہلے ان کی شہادت کی خبر دے دی۔ حضرت زید نے جھنڈا پکڑا، وہ شہید کیے گئے، اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا پکڑا، پھر وہ شہید کیے گئے، پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا پکڑا، وہ شہید کیے گئے، پھر اس کے بعد اللہ کی تلواروں میں سے تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بتانے لگے اس حال میں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4174، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید نے جھنڈا پکڑا ہے، اس کو شہید کیا گیا ہے، پھر جعفر نے پکڑا، اس کو شہید کیا گیا ہے، پھر عبداللہ بن رواحہ نے پکڑا ہے، اس کو شہید کیا گیا ہے، پھر خالد بن ولید نے بغیر کسی شک کے جھنڈا پکڑا ہے۔ اللہ عز و جل نے اس کے ہاتھ پہ فتح دی ہے اور جوان کو پسند ہے یا جو مجھے پسند ہے کہ وہ ہمارے پاس ہیں۔ حضرت خالد کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔
ایک اور حدیث ہے 4175 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، ان کے گھٹنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے مسحور کر رہے تھے، سبھی تلبیہ بلند آواز سے کہہ رہے تھے، حج اور عمرہ دونوں کا۔ ایک اور حدیث ہے 4176 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی کو بھی بچوں پہ شفقت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر جناب سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر سے دور دودھ پلایا گیا تھا، اس دودھ پلانے والی عورت کا شوہر ترخان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے کے پاس آتے اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دعا کے اثرات ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ چمٹا لیتے، ان کے بوسے لیتے اور ان کو سونتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4177 حضرت ایوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، دونوں عید کے دن امام کے نکلنے سے پہلے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے محمد بن سیرین کو دیکھا، وہ آئے، دونوں بیٹھ گئے، انہوں نے نفل وغیرہ نہیں پڑھے۔ ایک اور حدیث ہے 4178 حضرت ایوب بن ابی تمیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھنے سے کمزور ہو گئے، آپ نے ایک برتن میں سرید بنائی، 30 مسکینوں کو بلوایا، اس کو کھلایا دیا۔ ایک اور حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بچوں پہ مہربان کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف کے قریب اوالی میں دودھ پلانے کے لیے بھیجا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے ان کے پاس جاتے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس گھر میں داخل ہوا، وہ دعا سے بھرا ہوا تھا کیونکہ اس کا شوہر ترخان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا، ان کا بوسہ لیا، پھر واپس آ گئے۔ حضرت عمرو فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لخت جگر کا وصال دودھ پینے کی عمر میں ہوا، اس کے لیے 2 دائیاں ہوں گی، اس کی رضاعت کی مدت جنت میں مکمل کروائی جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے 4181 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بچوں پہ رحم فرمانے والے تھے۔ مدینہ کے کونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا دودھ پیتا تھا، اس کی دائیا لونڈی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آتے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، گھر میں دعا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو سونگتے اور چومتے پھر لوٹ آتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4182 حضرت یحییٰ بن یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نماز قصر کرنے کے متعلق کہ کب کی جائے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل چلتے یا 3 فراسخ تو 2 رکعت کرتے، شعبہ کو شک ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4188 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ہم میں کچھ روزے کی حالت میں کچھ روزے کی حالت میں نہیں تھے، ہم ایک جگہ اترے، گرمی کے دن ہم میں سے اکثر ساتھیوں نے چادر کا سایہ کیا ہوا تھا، ہم میں سے کچھ سورج کی تپش سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اوپر رکھے ہوئے تھے، روزہ رکھنے والے گرنے لگے، نہ رکھنے والے کھڑے رہے، انہوں نے سایہ بنایا، اپنی سواریوں کو پانی پلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج نہ رکھنے والے نیکی میں آگے نکل گئے۔ ایک اور حدیث ہے 4189 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے رہبانیت ہے اور اس امت کی رہبانیت اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4190 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فاتحہ سے پہلے
بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4191، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بعض پھوپھیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا۔ میں نے عرض کی میں پسند کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں کھانا کھائیں، اس میں نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گھر کے ایک کونے میں ایک بوریا پڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم دیا، اس کو جھاڑنے اور اس پہ پانی چھڑکنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ہم نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے 4192، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم جن برے کاموں کو اپنی آنکھ میں بال سے زیادہ باریک سمجھتے ہو، ہم ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہلاکت والے شمار کرتے تھے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا